والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني کے ساتھ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دگنا چگنا فرما دیتا ہے۔ اور قربان جائیں رب تعالیٰ کتنی شان والا ہے، کتنی رحمت والا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے اس کو رب نے یہ فرمایا، یعنی یہ بھی رب کی مہربانی، اس کا احسان کہ پیسہ بھی خود دیتا ہے، عنایت بھی خود فرماتا ہے، ہمیں غنا بھی دیتا ہے، امیری بھی دیتا ہے، اس کے بعد توفیق بھی عطا فرماتا ہے کہ ہم اس کے راستے میں پیسہ خرچ کریں۔ اور پھر جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں رب فرماتا ہے میرے بندے تو مجھے قرضہ دے رہا ہے۔ ہماری کیا اوقات ہم رب کو قرضہ دیں، لیکن یہ رب کی مہربانی، رب کی رحمت ہے کہ رب فرماتا ہے یہ تو مجھے قرضہ دے رہا ہے۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ دنیا میں تو کسی کو قرضہ دے نا تو واپسی اگر زیادتی کی شرط لگا دی جائے تو سود ہو جاتا ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن رب تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہاں تو سود والا معاملہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ جو مجھے قرضہ دے گا، نہ اس کو قرضہ کہا جاتا ہے نہ یہ قرضہ ہے، یہ رب کی شان ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ہمارا وہ پیسہ جو ہم اس کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اس کو فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے قرضہ دے رہا ہے، اور جو مجھے قرضہ دے گا میں اس پیسے کو دگنا چگنا کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ تو یہ تجربے کی بھی بات ہے، لوگوں کے اس طرح کے بیانات ہیں، اور یقیناً بہت ساروں کا تجربہ ہوگا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں نا ان کا پیسہ کمی کی طرف نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اس پیسے میں اور برکت عطا فرما دیتا ہے، اس پیسے میں اور زیادتی فرما دیتا ہے اور وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بالکل دل کھول کر ہمیں اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ بہت سارے مصارف ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے، اپنے کسی عزیز قریبی رشتہ دار کی آپ مدد کریں اگر وہ مشکل میں ہے، کوئی آپ کا عزیز قریبی رشتہ دار مقروض ہے، قرضے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو قرضے سے نجات دلائیں، بیمار ہے اس کی دوائی کا انتظام کریں اگر وہ نہیں کر سکتا تو۔ اسی طرح آپ کا پڑوسی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے تو ہمیں اوس پڑوس میں اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو مستحقین لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے پیسے کے ضرورت مند ہیں تو اپنا پیسہ لازمی ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہ ملے کو بندہ یا اس کے بعد اگر آپ خرچ کرنا چاہیں تو میں یہی آپ کو عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں آج کل مدارس اسلامیہ جو ہیں، جو دینی مدارس ہیں، جو دینی مدرسے ہیں، یا مساجد بھی ہیں، مساجد بھی بالکل وہاں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یقیناً وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ یہاں پیسہ خرچ کرنا زیادہ ثواب ہے کہ آپ علم دین کے فروغ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، علم دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور یہ ایسا ثواب ہے کہ جب تک علم دین پڑھتا پڑھایا جاتا رہے گا، جس نے اس مد میں پیسہ خرچ کیا ہوگا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں رکنے کا نام ہی نہیں لیں گی، وہ نیکیاں چلتی ہی رہیں گی جب تک وہ مدرسہ، وہ وہاں پہ علماء بنتے رہیں گے، وہاں پر طلباء پڑھتے رہیں گے، قرآن و حدیث وہاں پر پڑھتا پڑھایا جاتا رہے گا۔ جس نے وہاں پر پیسہ خرچ کیا ہے اس کی نیکیوں کا میٹر اس کی زندگی میں بھی چلتا رہے گا، اور موت تو آنی ہی آنی ہے۔ دنیا سے وہ بندہ چلا بھی گیا تو چلے جانے کے بعد بھی جب تک ان مدارس میں اس کے دیے ہوئے پیسے سے علم دین کا سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہی رہے گا، نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو لہذا اس لیے اپنے پیسے کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دینی مدارس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے۔ ایک واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو،
فلاں بندے کا جو باغ ہے نا، یہ بادل میں سے آواز آ رہی ہے کہ جا کر اس کو سیراب کرو۔ پہلے بارش سے ہی سیراب کیے جاتے تھے باغات، کھیتیاں، یا نہر کے پانی سے، دریا کے پانی سے۔ اب وہ جو بادل تھا وہ ایک طرف کو ہو گیا اور اس نے پانی ایک جگہ پر گرایا، یعنی وہاں سے بارش برسی اور پانی ایک جگہ پر گرا، اور ایک نالی میں وہ سارا پانی اکٹھا ہو گیا۔ اب وہ نالی کے پیچھے پیچھے پانی چلتا جا رہا ہے نالی کے اندر، تو یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے ہو لیا، تو دیکھا کہ وہ پانی ایک باغ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس باغ میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے جو جلدی جلدی اس پانی کا انتظام کر کے اس پانی کو اپنے باغ میں لگا رہا ہے۔ تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، نام بتایا اس نے، تو نام وہی تھا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ تو اس نے کہا، اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ میرا نام پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جس بادل سے یہ پانی برسا ہے اس بادل میں سے تیرا نام لیا جا رہا تھا۔ میں نے تیرا نام سنا کہ وہ بادل کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو کیا کرتا ہے، یعنی تیرا کیا عمل ہے کہ تیرا نام لے کر جو ہے وہ پانی برسایا جا رہا ہے، بادلوں میں سے پانی تیرا نام لے کر برسایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر تیرے باغ کو سیراب کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور کسی کا باغ سیراب ہو یا نہ ہو، تیرا باغ سیراب کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، آخر تو کرتا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اس باغ میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں، اور 1/3 جو ہے نا وہ میں اور میرے بچے کھاتے ہیں، اور جو باقی ایک حصہ بچتا ہے وہ پھر باغ کے بیج وغیرہ لینے کے لیے، پھلوں کے بیج لینے کے لیے وہ اس میں وقف کر دیتا ہوں۔ تو 1/3 میری یہ نیت ہوتی ہے کہ جتنی بھی میری انکم آئے گی، کمائی آئے گی، اس کا اتنا % جو ہے وہ 1/3 اس نے نام لیا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اس کی برکت دیکھیے کہ کسی اور کا باغ سیراب ہو نہ ہو، اس کے باغ کے پھل پھولیں یا نہ پھلیں، لیکن قربان جائیں جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کے انتظامات پھر رب کائنات کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے راستے میں لازمی اپنا مال خرچ کریں۔